بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 28 کریں گے. اس میں ہم لوگ پڑھیں گے فیلڈز آف سوشل ورک کے بارے میں. ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میڈیکل سوشل ورک کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسکول سوشل ورکر. اچھا، اسکولس میں بھی جا کے جو ہے وہ سوشل ورک کیا جاتا ہے، وہ اس کو ہم لوگ اسکول سوشل ورکر کہتے ہیں. اسکول سوشل ورکرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اسکولس میں جا کے اسٹوڈنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو یونیک قسم کے نالجز بتاتے ہیں، ان لوگوں کو مختلف قسم کے اسکلز بتاتے ہیں، ان لوگوں کو مختلف قسم سے جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے. ان کو مختلف ہمارے جو آگے آپ لوگ کہاں کس کس انسٹیٹیوشنز میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کس کس فیلڈ میں جو ہے جا سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے نا ان کو مکمل طور سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے اسکول سوشل ورک کیا جاتا ہے. اصل میں ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اسکولس کے جو پرپس ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ٹیچرس کو جو ہے بھی ٹرین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو کانفیڈنس لیول بڑھانے کے لیے جو ہے مختلف قسم ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو لرننگ کے یعنی کہ سیکھنے کے اور یاد کرنے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ یاد کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ سلو ہوتے ہیں، سلو لرنرز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو ایسی سروسز دی جاتی ہیں تاکہ ان کے جو مختلف قسم کے سوشل اور ایموشنل پرابلمز ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سوسائٹی کی طرف سے بھی، یا ان لوگوں کے اپنے جذباتی جو ہے مختلف قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ نہیں گین کر پاتے یا وہ اسکول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سروسز دی جاتی ہیں. ان کا مینلی فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اور جو اسٹوڈنٹ کی فیملیز ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی سوسائٹل پرابلمس ہیں یا کوئی بیہیویئرل پرابلمس ہیں یا کوئی جذباتی قسم کے اگر مسئلے ہیں یا دوسرے اکنامک پرابلمس ہیں، اگر فائنینشیل پرابلمس ہیں تو ان کو سالو آؤٹ کیا جائے. جو بچوں کی پڑھائی میں، جو بچوں کی ایجوکیشن میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان سارے پرابلمس کی وجہ سے ان رکاوٹوں کو تاکہ دور کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس کے اور فیملیز کے انٹرویو لیے جاتے ہیں اور پرابلمس کے بارے میں جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اپروپریٹ ان لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں قسم کی سروسز کو آپ اویل کر سکتے ہیں، آپ کس طرح کی پروفیشنل اور کمیونٹی سروسز کہاں جا کے آپ لوگ کس طرح کی ہیلپ جو ہے آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعد میں جو ہے وہ فالو اپ بھی کیا جاتا ہے کہ جو سروسز ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں اور جو کنڈیشنز ان کی جو امپروو کی گئی ہیں وہ ان کو مینٹین بھی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. ٹیچرس کے ساتھ اور دوسری جو اسکول کی ساری انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ کلوزلی ورک کرتے ہیں اسکول سوشل ورکرز. اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے جو کرائسس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سالو آؤٹ کرتے ہیں کہ جو ٹین ایج میں جو سوسائڈس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیا پرابلمس ہوتے ہیں، کیا کازز ہوتے ہیں. جو بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈرگز میں یا الکوہل کی طرف جو ہے وہ یعنی کہ منشیات کی طرف لگ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کازز جو ہے فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. اسکول وائلنس ہوتا ہے یعنی کہ جو بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ سالو آؤٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنس آف سوشل ورکر بتائی گئی ہیں، یہاں بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. فیلڈ ریسرچ، پہلے جو ہے وہ ریسرچ کی جاتی ہے سارے پرابلمس کے بارے میں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تھرو ٹریننگ دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ ایک اچھے جو ہے نا ایک ایڈلٹہڈ کی طرف جیسے موو کریں تو ان کے ساتھ ایک پازیٹیو طریقے سے ان کی جو ہے وہ پرسنالٹیز میں ڈیولپمنٹ آئے. اس کے بعد فیلڈ ورک یعنی کہ ایک فیلڈ ہی سمجھا جاتا ہے نا اسکول کو. اس کے بعد کولیبریشنز ود اکیڈیمک اینڈ آرگنائزیشنز، مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریٹ کر کے ان کو اسیس کروایا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں اسکول میں فلاں جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ فلاں مسئلے ہیں. سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی، فیملیز کو بھی. جو کریکلا ہوتا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ جو پورے اسکول کے جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹیچنگ پیڈاگوگی کو دیکھا جاتا ہے، ٹیچرس کے کس طرح کے ریلیشنس ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کو کس طرح کی ٹریننگ دینی ہے، ان کو کس طرح کا نالج امپارٹ کرنا ہے، ان لوگوں کی کوالیفیکیشنس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے اسکول سوشل ورک کرتے ہیں. اسکول سوشل ورک کا ایم کیا ہوتا ہے کہ جو چلڈرن جو ہوتے ہیں جو کہ اسکول میں صحیح طرح سے انگیج نہیں کر پا رہے ہوتے، اسکول میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک مینٹلی ایبسینٹ ہوتے ہیں یا اسکول میں بالکل ان لوگوں کی اٹینڈنس پور ہوتی ہے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. ان چلڈرنس کو جو ہے وہ ایم کرنا، ان کے پرابلمس کو جانچنا، بیہیویئرل پرابلمس ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، اکنامک پرابلمس ہیں، کس قسم کے پرابلمس ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد جو چلڈرن بیچارے جو ہے وہ ایک غم کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں یا پریشانی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایم کرنا، ان کی جو ہیلپ آؤٹ کرنا. اس کے بعد جو فیملیز فائنانس کے لیے جو پیسے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، جو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج نہیں سکتی، ان فیملیز کی مدد کرنا، یا جن کو بہت سارے دوسرے ایشوز ہوتے ہیں، اوور کراؤڈنگ، بچے بہت زیادہ ہونا، یا دوسری جو مختلف قسم کے جوئے میں جو
فیملی کے بڑے حضرات لگ جاتے ہیں، جو اس طرح کے غلط کاموں میں فیملی کے لوگ لگ جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایم کرنا. اس کے علاوہ کبھی کبھار کوئی بچے بتا دیتے ہیں یا فیملی خود آ کے بتا دیتی ہے یا دوسری یوتھ بتا دیتی ہے کہ یہ جو فلاں جو فیملیز ہیں یہ کرائسس میں ہیں، تو اس بیس پہ جو ہے ان لوگوں کی پھر جو ہے وہ کمیونٹی بیسڈ سپورٹ ان کو جو ہے وہ کی جاتی ہے. پوری کمیونٹی لیول پہ جا کے کمیونٹیز میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو خود بھی مختلف قسم کے اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اب اسٹوڈنٹ کے اپنے انڈیویجول پرابلم کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک، اگر وہ غربت میں رہ رہے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹ کا اپنا پرابلم ہوتا ہے، یا ان کو ہر وقت ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہر وقت، تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا پرابلم ہوتا ہے. یا اسٹوڈنٹ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں پڑ چکا ہے، یا فیملی کی طرف سے کوئی اور پرابلم ہے، یا اس کو لیک آف سیکورٹی کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی رسک میں اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی خوف ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا اپنا انڈیویجول پرابلم ہے. اب اسٹوڈنٹ کے اپنے فیملی کے ساتھ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں؟ اگر پیرنٹس اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ پیرنٹس ہیں اس کے جو اس پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یا سبلنگ فریکشن یعنی کہ بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈفرینس کیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ پیار محبت دی جاتی ہے، زیادہ کیئر کی جاتی ہے، کسی کو کم کی جاتی ہے، یا بچے کو گائیڈ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے، یا پیرنٹس ایجوکیشن کے خود پیرنٹس جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا پھر پیرنٹس جو ہے وہ بچے کو ٹھیک طرح سے ایجوکیشن نہیں دلوا رہے، یا خود فیملی میں جو ایک سوشلائزیشن بچے کی ہوتی ہے وہ نہیں ٹھیک کر رہے، تو یہ اسٹوڈنٹس کے فیملی کے ساتھ کے پرابلمس ہوتے ہیں. اب سوشل ورک چلڈرن کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ کیسے کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک سپورٹیو اور ایک ٹرسٹیو ریلیشن شپ بناتے ہیں، ایک اچھا ریلیشن شپ بناتے ہیں چلڈرنس کے ساتھ بھی اور فیملیز کے ساتھ بھی. پھر چلڈرن اور ان کی فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی گول کوئی چینجز لانے کے لیے کوئی گول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں چیز جو ہے یہ چینج کرنی ہے تاکہ اس سے ڈیولپمنٹ ہو سکے. اس کے علاوہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے مختلف سچویشنس کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکول کے اندر جو ہے چلڈرن یا فیملیز کے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھانا، یہ بھی سوشل ورک کرتے ہیں. اس کے علاوہ چلڈرن کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا، ایک پارٹنرشپ کی طرح ایک سپورٹیو سروسز دینا، ایک جو سلو لرنرز ہوتے ہیں، جو بچے بیچارے جن لوگوں کو سبق نہیں جلدی یاد ہوتا یا جن کو فائنینشیل نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ ایک تسکین فراہم کرنا، ان کو ایک پارٹنر کی طرح ان کے ساتھ کام کرنا، یہ سوشل ورکر اسکول سوشل ورکرز کا کام ہوتا ہے. اب افیکٹونیس ان اسکول سوشل ورکر، جو بھی سوشل ورکر ہوتے ہیں اسکول میں، ان کا مینلی یہی وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جو چلڈرن کا آؤٹ کم ہوتا ہے، جو بچوں کا آؤٹ کم ہوتا ہے یا یہ جو رزلٹ ہوتا ہے اس میں وہ امپروومنٹ لا سکیں، تاکہ وہ مین ان کا جو فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو اسکولس میں ہے، جو بچوں کو لرننگ میں جو بیریئرز ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے ایک سیکھنے والی جو صلاحیت ہے اس میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں ان کو وہ ریڈیوس کرتے ہیں، بچوں کے بیہیویئر کو امپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ فیوچر کے لیے ایک پازیٹیو گول سیٹ کرے، اور اس کے علاوہ بچے کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ گولس کو اٹین کرنے کے لیے اچیو کرنے کے لیے اسٹیپس بھی لے سکے. بچوں کی سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں. بچوں کی وہ جو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ایموشنل سٹریس کی وجہ سے یا ویسے پریشانیوں کی وجہ سے بچوں کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ان کی وہ ایبلٹی کو دوبارہ جو ہے وہ ری گین کروانا. اس کے بعد جو بہت ساری فیملیز ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ فیملیز کی ایبلٹیز کو بھی انہینس کرنا یہ سوشل ورکرز کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں کلینکل سوشل ورکر. کلینکل سوشل ورکر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مینٹل ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں، جو آپ لوگوں کی دماغی صحت کے لیے جو سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جانتے ہیں، ایک جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ایک یہ پرابلمس کیوں ہو رہی ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ایک مکمل پلاننگ بنائی جاتی ہے. کلینکل سوشل ورکر سروسز کسی ایک بندے کو بھی دیتے ہیں، کپلس کو بھی دیتے ہیں، فیملیز کو دیتے ہیں، گروپس کو دیتے ہیں، کمیونٹیز کو دیتے ہیں. مختلف قسم کی سائیکو تھراپیوٹک تھیوریز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کی تھیوریز یوز کر کے لوگوں کو ایک ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں، تھراپی کرتے ہیں. تو وہ ان مختلف قسم کی جو تھیوریز ہوتے ہیں یا دوسرے قسم کی جو مختلف قسم کے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو وہ یوٹیلائز کر کے تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کیس ان لوگوں کی اپنے بس میں نہیں ہوتا، تو مختلف جو بڑے لیول کی جو سروسز ہوتی ہیں، جو بڑے لیول کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس تک رسائی پہنچانا، اس کے بارے میں انفارمیشن دینا، یہ کلینکل سوشل ورکر کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ کلائنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی اپنے پیارے کی اگر موت ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیورس ہو جاتی ہے یا جاب چلی جاتی ہے یا معذوری ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنا لائف سٹائل پھر کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کلینکل سوشل ورکر جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد
انٹرفیس ود دا ہیلتھ کیئر انشورنس ٹو آتھرائز کیئر. جو مختلف قسم کی انشورنس ہوتی ہیں ہیلتھ کے بارے میں, اس کے بارے میں رسائی دینا, اس کے بارے میں جو ہے وہ اپلائی کروانا, تاکہ ان لوگوں کی جو اگر فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو پچھلے ہیں اس کی کیسے کیئر ہو سکتی ہے, وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کلینکل سوشل ورکرز کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے فیملی ویلفیئر. اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں یہ فیملیز کو مختلف قسم کی کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں اور مختلف قسم کی میٹیریل اسسٹنس بھی دیتے ہیں, یعنی کہ فائنینشلی اگر ان لوگوں کو اسسٹنس کی ضرورت ہو یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. شادی سے کے ذریعے, شادی کے لیے فار ایگزامپل شادی کے لیے پیسے کی کمی ہے, شادی کے لیے ریسورسز نہیں ہے تو وہ پرووائڈ کرنا, ان لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں ریسورسز وغیرہ پرووائڈ کرنا, کاؤنسلنگ دینا, اکنامک پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا. اس کے علاوہ بچوں کو یا بہن بھائیوں کو آپ لوگوں نے کیسے پالنا ہے, یہ سب کچھ فیملی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے. ان لوگوں کو ہیومن کے آپس میں ریلیشن شپ کیسے مینٹین رکھنے ہیں اس بارے میں ان لوگوں کو نالج ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو, انڈیویجولس کو اور فیملیز کے درمیان آپ لوگ ایک ہارمونیس ریلیشن شپ یا خوبصورت رشتے کس طرح سے آپ لوگ ریلیشن شپس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, یہ اویئرنیس دینا فیملی ویلفیئر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فیملی ہوتی ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, ان کی امپروومنٹ کے لیے کام کرنا اور ان لوگوں کی مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرنا. اس کے علاوہ فیملی کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک سوسائٹی میں بیسک سوشل یونٹ کی طرح آپ لوگ کام کر سکتے ہیں, فنکشن کر سکتے ہیں. جو پہلے کی جو ریسورسز موجود ہوتی ہیں وہ فیملیز تک پہنچانا, اگر نہیں موجود ہوتی تو خود سے کوئی ریسورسز جو ہے وہ فیملیز کو پہنچانا, انڈیویجولس کے ساتھ اور گروپس کے ساتھ ورک کرنا, تاکہ کچھ ایسے جو مختلف جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کرنا تاکہ فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے, اور فیملی کو ایک جو جن فیملیز کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تعاون پرووائڈ کرنا. اس کے علاوہ ریگولرلی جو ہے وہ پھر بعد میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو پالیسیز یا جو پروگرامز پہلے بنائے گئے ہیں اس میں کہاں ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے, وہ افیکٹو ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں جو بھی چیزیں جو بھی پالیسیز فیملیز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو سروسز یا جو پروگرام فیملی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی افیکٹونیس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب اس موجودہ حال میں اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا وہی کافی ہے, یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو فیملیز جن کو سرو کر دیا جاتا ہے ان کے لیے ایک سپروائزنگ سٹاف پھر رکھا جاتا ہے تاکہ مختلف قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز کو بعد میں بھی جانچا جا سکے کہ وہ انہوں نے اپنی جتنی بھی ان پہ محنت کی گئی انہوں نے اس کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہے, یہ ساری محنت پہ پانی پھیر دیا ہے. اس کے بعد مختلف پروگرامز اور ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں فیملی ویلفیئر میں. پیرنٹ افیکٹونیس, جو پیرنٹس ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے ایک افیکٹو طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں. میرج سے ٹرینڈ کپلس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں. کمیونٹی سپورٹ پروگرامز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی نیبرہڈ کے ساتھ اپنی کمیونٹیز کے ساتھ کیسے سپورٹیو قسم کے ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی ویلیوز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی میں کس قسم کی ویلیوز ہونی چاہیے, اپنے کلچرل ہیریٹیج کو کس طرح سے پرزرو کر سکتے ہیں, کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں. فیملیز کو بتایا جاتا ہے آپ کو کس قسم کے انوائرمنٹ گھر میں رکھنے چاہیے. لیولیہڈ پروگرامز, اس کے بعد فرٹیلیٹی, فیملی پلاننگ, اس کے بعد ایکٹیویٹیز ان فیملی ویلفیئر سیٹنگ, یعنی کہ فیملیز کی فلاح بہبود کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک سیٹنگز بنانا, ان کے لیے ایک وہ آفیسز بنائے. یہ فیملی ویلفیئر کا جو کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیشن شپس میں مختلف قسم کے پرابلمز آتے ہیں ان کو فیملیز کیسے سالو آؤٹ کر سکتی ہیں, فیملیز کے ساتھ انگیج کر کے وہ پرابلم ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے, پرابلم سالونگ ریلیشن شپس بنائے جاتے ہیں, ان کے پرابلمس کو سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے. تو یہ بھی ساری فیملی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے. تو آج ہمارا یہ والا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو لائک اور سبسکرائب اور لازمی آگے شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.